بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم اردو کا ٹاپک روشن مستقبل پڑھ رہے تھے پیچھے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا 7واں ٹاپک ہے, روشن مستقبل. اس کے سوال جواب ہم نے پڑھے تھے اور ریڈنگ کی تھی. آج ہم اس کا کیا پڑھیں گے, آگے مشق جو ہے مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کرے. پہلا لفظ ہے اقرا اور عدنان ڈیش تھے. اقرا اور عدنان بہن بھائی تھے. اقرا اور عدنان بہن بھائی تھے. اقرا اور عدنان بہن بھائی تھے. بہن بھائی تھے. عدنان ڈیش کلاس میں پڑھتا تھا. عدنان تیسری کلاس میں پڑھتا تھا. عدنان تیسری کلاس میں پڑھتا تھا. عدنان تیسری کلاس میں پڑھتا تھا. اقرا کو ڈیش کا بہت شوق تھا. اقرا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. اقرا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. اقرا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. اقرا کے والدین بہت ڈیش تھے. اقرا کے والدین بہت غریب تھے. بہت غریب تھے. اقرا کی والدہ گھر میں لوگوں کے ڈیش سلائی کرتی. کیا؟ کپڑے سلائی کرتی اور بچوں کا پیٹ پالتی تھی. کپڑے. اقرا بڑی ڈیش بچی تھی. اقرا بڑی حوصلہ مند بچی تھی. حوصلہ مند بچی تھی. اقرا بڑی حوصلہ مند بچی تھی. ٹیچر فرہندہ بڑی رحم دل تھی اور وہ کسی کو ڈیش نہیں دیکھ سکتی تھی. کیا نہیں دیکھ سکتی تھی؟ دکھی نہیں دیکھ سکتی. دکھی. دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی. سچ کہتے ہیں کہ ڈیش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. کیا چیز؟ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. جی آپ نے کیا کیا, یہ آپ کی خالی جگہ ہے, یہ آپ نے لکھ لینی ہے اور یاد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارا کوشچن ہے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے, یہ جملے آپ نے خود سے بنانے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے خود جملے بنانے ہیں, خود سے اور لکھنا ہے. اس کے الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں. مستقبل. مستقبل کیا ہوتا ہے؟ آنے والا جو وقت ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. برعکس اس کا جو الٹ ہے. ٹھیک ہے. علاج کروانا کسی کا علاج, جو بھی بیمار ہوتا ہے اس کا جو علاج کروایا جاتا ہے. محسوس. اداس پریشان ہونا. صحت یاب ہونا. صحت ملنا. ٹھیک ہے. صبر. یہ جو الفاظ ہیں ان سب کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. یہ خود سے آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیے گئے الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ علیحدہ کر کے لکھیں. مذکر مؤنث الفاظ, یہ جو الفاظ لکھے ہیں ان میں سے الگ الگ کرنے. کاغذ کیا ہے؟ کاغذ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کاغذ کیا ہے؟ مذکر الفاظ ہے. ٹھیک ہے. یہ کاغذ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ کاغذ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کاغذ مذکر ہے. ٹھیک ہے. کاغذ مذکر ہے. کتاب. کتاب کیا ہوگی؟ مؤنث. میں نے کتاب پڑھی. ٹھیک ہے. کتاب پڑھی. کتاب کیا ہے؟ مؤنث. ٹھیک ہے. قلم. قلم کیا ہے؟ مؤنث ہے. یہ قلم میری ہے. ٹھیک ہے. محبت. محبت بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. محبت مؤنث. دوا بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. میں نے دوا کھائی. یہ نہیں کہتے کہ میں نے دوا کھایا. ٹھیک ہے. حالت. حالت بھی کیا ہے؟ مؤنث. میری حالت بہت خراب ہے. یہ نہیں کہتے کہ میرا حالت بہت خراب ہے. ٹھیک ہے. حالت کیا ہے؟ مؤنث. پیٹ. پیٹ کیا ہے؟ مذکر. میرا پیٹ خراب ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہتے کہ میری پیٹ خراب ہے. ٹھیک ہے. میرا پیٹ خراب ہے. مذکر ہو گیا پیٹ. وقت بھی کیا ہے؟ مذکر. وقت بھی کیا ہے؟ مذکر. علاج.
इलाज क्या है? मुज़क्कर है, ठीक है। इलाज भी मुज़क्कर है, मैंने इलाज करवाया। ये नहीं कहते कि मैंने इलाज करवाई, ठीक है। इलाज मुज़क्कर। दर्द भी मुज़क्कर है, ठीक है, कि मुझे दर्द हो रहा है। मुझे नहीं कहते कि मुझे दर्द हो रही है। तालीम मोनस, ठीक है। मैंने तालीम हासिल की। तालीम मोनस। पैसा क्या है? मुज़क्कर, ठीक है। पैसा मुज़क्कर। ये मेरा पैसा है, ये नहीं कहते कि मेरी पैसी है, ठीक है। पैसा है या मेरे पैसी है, पैसा है। मुज़क्कर। शौक क्या है? आगे शौक भी है मुज़क्कर, ठीक है। मुझे पढ़ने का शौक है, ये नहीं कहते कि मुझे पढ़ने की शौक है, पढ़ने का शौक है, ये है मुज़क्कर। आगे है मदद। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मोनस, ठीक है। मोनस मदद, मोनस। ये अपने अलग अलग करके चार्ट बना के मोनस और मुज़क्कर को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। ये मुज़क्कर मोनस आपने किए हैं। मुज़क्कर को अलग से टेबल बना के लिखना है और मोनस को अलग से लिखना है आपने, ठीक है। आगे क्या है? अल्फाज की जमा लिखें, ठीक है। इन अल्फाज की जमा लिखनी है। हैवान, हैवानात, ठीक है। हैवान एक है तो हैवानात, हैवानात उसकी जमा है, ठीक है। हैवानात। ये साथ साथ आपने क्या करना है? लिखना है, ठीक है। सफ़ा सफ़ात, सफ़ा सफ़ात, सफ़ा सफ़ात। वाकया वाकयात, वाकया वाकयात, वाकया वाकयात। मुश्किल, मुश्किल की जमा होगी मुश्किलात, मुश्किल मुश्किलात। बाग की जमा होगी बागात। अदब, अदब की जमा होगी आदाब, अदब आदाब। शम्मा शम्मे, ठीक है। शम्मा एक शम्मा तो शम्मे बहुत सी जो होती है, शम्मे, ठीक है। ये आपके अल्फाज के जमा है। ये सब आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं और इनको याद करना है। आगे आगे दिए गए अल्फाज के मुतजाद लिखें, ठीक है। मुतजाद क्या होते हैं? उल्टमानी जो होते हैं, ठीक है। मुतरादफ होते हैं हम में मानी, और मुतजाद होते हैं जो उलट होते हैं, ठीक है। आमदनी का क्या होगा? खर्च, आमदनी खर्च। आमदनी यानी कि जो हासिल किया, खर्च जो हमने खर्च कर दी है, ठीक है। आमदनी खर्च। अच्छा बुरा, अच्छा अच्छा का मतलब होगा बुरा। ऊंचा नीचा, ऊंचा का मतलब होगा नीचा, ठीक है। दुख, नीचा। दुख, दुख का मतलब होगा सुख, दुख का मतलब होगा सुख, ठीक है। ज्यादा का क्या मतलब होगा? कम, ज्यादा का मतलब होगा कम, ठीक है। सख्त, सख्त का क्या मतलब होगा? नरम। जहालत इल्म, जहालत का मतलब होगा इल्म। आगे आपका क्वेश्चन है कि सबक रोशन मुस्तकबिल का खलासा तहरीर करें। खलासा क्या होता है? वो मरकजी ख्याल होता है, एक जो आपने मुख्तसर करके लिखना होता है कि इस सबक के लिखने का क्या मकसद है और इससे आपने क्या जो है आपने सबक हासिल किया है, ठीक है। ये आपने अपने अल्फाज में लिखना है, तकरीबन 5 लाइनों में आपने ये लिखना है। अपने अल्फाज में लिखना है कि किस तरह मेहनत और सब्र से काम करके इंसान को कामयाबी मिलती है, ठीक है। ये आपने खुद से ये लिखना है अपनी कॉपी पे। ये जब आपका काम चेक होगा तो फिर ये इस क्वेश्चन भी आपका मैं चेक करूंगी। आगे है कि दुष्ट जवाब पर टिक का निशान लगाएं।
پہلا ہے کہ عدنان کس کلاس میں پڑھتا تھا؟ پہلی، دوسری یا تیسری؟ عدنان تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، تیسری کو اب ٹک کریں۔ اقرا کی والدہ کیا کام کرتی تھی؟ نمبر 1 کپڑے سلائی کرتی تھی، محنت مزدوری کرتی تھی یا لوگوں کے گھر کا کام کرتی تھی؟ کیا کرتی تھی؟ کپڑے سلائی کرتی تھی۔ اقرا کس کے گھر کام کرنے چاہتی تھی؟ ٹیچر عائشہ کے گھر، ٹیچر فرہندہ کے گھر یا ٹیچر نسرین کے گھر؟ کس کے گھر کام کرنے جاتی تھی؟ ٹیچر فرہندہ کے گھر، ٹیچر فرہندہ کے گھر۔ ٹیچر فرہندہ کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ ہنا نام تھا، آمنہ یا سارا؟ ہنا نام تھا، ٹیچر فرہندہ کی بیٹی کا آپ نے پڑھا ہے، ہنا نام تھا۔ اقرا کیسی بچی تھی؟ حوصلہ مند تھی، معصوم تھی یا چلاک تھی؟ اقرا حوصلہ مند بچی تھی۔ یہ بھی آپ سب لکھ لیں۔ درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ اقرا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، اقرا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، یہ صحیح ہے۔ اقرا کے والدین بہت امیر تھے، یہ غلط ہے، اقرا کے والدین بہت غریب تھے، اس کو کراس کرنا ہے۔ ٹیچر فرہندہ بہت رحم دل تھی، یہ ٹھیک ہے، ٹیچر فرہندہ بہت رحم دل تھی۔ ہنا اور عدنان بہن بھائی تھے، یہ غلط ہے، ہنا اور عدنان بہن بھائی نہیں تھے بلکہ اقرا اور عدنان بہن بھائی تھے، یہ کراس کریں۔ اقرا کے والد کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، یہ صحیح ہے، اقرا کے والد کا علاج نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے ان کی صحت خراب ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے الفاظ کی جمع، مذکر مونس اور الفاظ کے متضاد، یہ تینوں جو کوشچن ہے یہ آپ نے کس میں لکھنے ہیں؟ آپ کے جو حصہ جو گرامر کا حصہ ہے جو آپ کی اردو بی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کاپی پہ یہ تینوں کوشچن کرنے ہیں آپ نے، باقی آپ نے اردو الف کی جو آپ کی ہے کتاب کاپی اس پہ لکھنا ہے۔ آگے والا جو حصہ ہے حصہ گرامر کا، اس میں بھی آپ نے یہ تعریفیں لکھنی ہیں، جمع، تثنیہ اور جمال جمع، ٹھیک ہے، جمال جمع، یہ تینوں تعریف آپ نے یہ لکھنی ہے، یہ آپ کی کتاب پہ لکھی ہوئی ہے، یہاں سے دیکھ کے آپ نے لکھنی ہے۔ کیا ہے کہ اردو میں دو یا دو سے زیادہ اشیاء کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی میں دو اشیاء کو تثنیہ جبکہ تین یا اس سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ کیا ہے کہ اردو میں کیا کرتے ہیں؟ اردو میں دو یا دو سے زیادہ اشیاء کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے وہ دو اشیاء کو تثنیہ کہتے ہیں، جبکہ تین یا اس سے زیادہ چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کا لکھنا ہے۔ آگے کیا ہے؟ تثنیہ بنانے کا، آگے والا پیج دیکھیں آپ، یہ کوشچن ہے تثنیہ بنانے کا قاعدہ، ٹھیک ہے، تثنیہ کیسے بنتا ہے؟ بعض اوقات واحد کے آخر میں یہ نون لگانے سے واحد تثنیہ بن جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی جو واحد جو لفظ ہے اس کے آگے میں آخر میں اگر ہم یہ نون لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ وہ واحد تثنیہ بن جائے گا۔ مثلاً کیا ہے؟ طرف، طرف لفظ ہے تو اس کے آگے اگر ہم یہ نون لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ طرفین، یعنی کہ تثنیہ کیا بنے گا؟ طرفین، ٹھیک ہے۔ فریق، فریق کے آگے یہ نون لگائیں گے تو کیا بنتا ہے؟ فریقین، ٹھیک ہے۔ مشرق، مشرقین، یہ سب کے آگے یہ نون لگا رہے ہیں تو کیا بنتا جا رہا ہے؟ یہ واحد تثنیہ بن رہا ہے، مشرقین یعنی کہ دو، ٹھیک ہے، ان کی جمع بن رہی ہے، دو یا دو سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ طرفین، فریقین، مشرقین۔ عید، عیدین، ٹھیک ہے، عید یہ واحد تثنیہ بن رہا ہے، یہ ان کی جمع بن رہی ہے، دو یا دو سے زیادہ جو ہے، عید، عیدین، یہ تثنیہ دو جو عربی میں ان کو جو دو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو تثنیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جانب، اس کی تثنیہ ہوگی جانبین، ٹھیک ہے، جانبین۔ مغرب، مغربین۔ والد، والدین۔ دار، دارین۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک لفظ کے ساتھ جب آپ یہ نون لگاتے ہیں تو وہ واحد تثنیہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ آپ نے لکھنے ہیں اور ان کے آگے واحد کی جو تثنیہ ہے وہ سب آپ نے ساتھ لکھنا ہے۔ آگے ہے جمع الجمع بنانے کا قاعدہ۔ جمع الجمع بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ کہ بعض اوقات جمع سے پھر جمع بناتے ہیں۔ جمع الجمع بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ کہ بعض اوقات جمع سے پھر جمع بناتے ہیں، اس کو جمع الجمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جمع کے آخر میں الف تے لگا دیتے ہیں۔ مثلا کس طرح کہ واحد ہے ایک لفظ امر، ٹھیک ہے، اس کی ہم جمع کیا ہوگی؟ اس کی جمع ہوگی امور، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو ہم جمع الجمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ امورات۔
الف اور تے لگا دیں گے، امور کے آگے الف اور تے لگا دیں گے تو یہ جمع الجم بن جائے گی کیا؟ امورات. ٹھیک ہے. ایک ہے حکم. حکم کی جمع ہوتی ہے احکام. احکام کے آگے جب ہم الف اور تے لگا دیں گے تو کیا بن جائے گی؟ جمع الجمع. جمع الجم یعنی احکامات. ٹھیک ہے. حکم کی جمع احکام ہوئی اور جمع الجم ہو گئی احکامات. حادثہ. حادثہ کی جمع ہوتی ہے حادثات. حادثات کے جب ساتھ ہم الف تے لگائیں گے تو اس کی جمع الجم بنے گی حوادثات. ٹھیک ہے. حادثات کی جمع الجم کیا بنے گی؟ حوادثات. واحد ہے خرچ. خرچ کی جمع ہوتی ہے اخراج. ٹھیک ہے. اخراج. اخراج جمع ہوتی ہے خرچ کی اور اس جمع کے ساتھ اگر ہم الف تے لگائیں گے تو اس کی بن جائے گی اخراجات یعنی کہ جمع الجم بن جائے گی اخراجات. خرچ کی جمع الجم کیا ہوتی ہے؟ اخراجات. آگے ہے خبر. خبر واحد ہے، اس کی جمع ہے اخبار. جمع اخبار ہے. جمع کی اگر ہم اس کے ساتھ الف تے لگائیں گے تو اس کی جمع الجم بن جائے گی اخبارات. ٹھیک ہے. خبر کی جمع الجم کیا ہوگی؟ اخبارات. آگے لفظ دوا. دوا کی جمع ہوتی ہے ادویہ. ٹھیک ہے. ادویہ کے ساتھ جب ہم الف تے لگاتے ہیں تو اس کی جمع الجم بن جاتی ہے ادویات. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بہت غور سے ان کو پڑھنا ہے کہ کیسے واحد کی جمع کیسے بنتی ہے، پھر جب اس کے ساتھ الف تے لگاتے ہیں تو اس کی جمع الجم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے لفظ آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور یہ آپ کا گرامر کا کام ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر لکھنا بھی ہے اپنی کاپی پہ. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.